انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پہ وہ خود گواہ ہے۔ کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے، یہ دیکھو اس نے ناشکری کی۔ کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا۔ سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا، کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے سسٹم لگے ہیں، تنفس کا نظام ہے، انہضام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے، انسان کا جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے، دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے، بولنے والی زبان دی گئی ہے، سننے والے کان دیے گئے ہیں، دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں، اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے۔ ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے، اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے، دوسرا سینسر لگائے ناک، اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے، ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا، کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں، اس کی ضرورت یہاں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے، پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے، پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے۔ ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے، اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے۔ تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہیں، اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا۔ پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح، اور پھر اندر تیرے معدے میں چلا گیا، اور پھر معدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا، جو فاضل تھا، زائد تھا، اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے۔ انسان کبھی اس پہ غور کیا، تدبر کیا؟ تو کتنا ناشکرہ ہے، اپنے اندر اتر کے دیکھ۔ تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، یہ پانی کا سسٹم ہے، یہ بادل امٹ کے آتے ہیں، برستے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں، پھل لگتا ہے، مٹھاس آتی ہے، ذائقے آتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں، پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں۔ تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے، تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں، تیرے لیے سائبان رکھا ہے، چھت رکھا ہے، ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے، تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں، طرح طرح کے پھل، انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے مشروبات، معقولات اور لحمیات، کیا کچھ تیرے لیے بنایا۔ انسان ذرا غور کر، تدبر کر، زمین کو بچھونا بنایا، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ کوسار، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ جوئے بار، یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے، اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے، لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے، اور وہ رس ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے غذا بھی ہے، تیرے لیے شفا بھی ہے، تیرے لیے دوا بھی ہے۔ تو نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار لیا۔ ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے، تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے، روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آج کر لے جو کرنا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گا۔ تو صاحبو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو،
لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا، تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر، تو دروازے بند کر دیے گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا۔ لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی۔ جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، قلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہودیوں کا سیاسی تغلب تھا مدینے میں، اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے۔ جب انہیں اپنی حکومت ڈولتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام جو کہ پڑھا لکھا شخص تھا اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو۔ تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا جواب ملا تو اس پہ یہ اعتراض لگاؤں گا، اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے پورے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور اتنے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کریم گفتگو فرماتے رہے۔ گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ صلہ رحمی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 ہٹیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا۔ کہا کوئی ایک قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے۔ میاں کہاں بھاگے گا، تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا۔ آیا تھا سوال نامہ لے کر کے، ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی، پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا، لیکن گٹھڑی کھل گئی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی کا لہجہ دیکھیے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، واں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی۔
نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، پوچھا کدھر آئے ہو، کہا نوکر بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑی مہربانی، بس توجہ رکھیں، تسلسل ٹوٹتا ہے۔ ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا، 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا۔ آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا، میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا۔ یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا نا سبحان اللہ کہو، اونچے ہاتھ کھڑے کرو، جو زیادہ اونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا، تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں، اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے۔ یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا، وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چھڑے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے، اس کے لیے بھی دلیل لاؤ، محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ، میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ۔ میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اللہ اکبر، آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبح۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے ممدوح کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو، بے چین روحیں ہو جائیں گی اور عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی کے لبوں پہ نام محمد کا ترانہ آئے گا۔